السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری باتیں چل رہی ہے جنت سے محروم کر دینے والے اعمال کے متعلق، تو آئیے آج بھی اسی کے ضمن میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعن نبی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، رواہ المسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فقد اوجب اللہ له النار، اس انسان کے لیے جہنم واجب، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس کے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چاہے تھوڑی ہی سی چیز ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگرچہ پلو کے درخت کے ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس سے مسواک بنائی جاتی ہے، اگرچہ وہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز اگر کسی سے ناحق قبضہ کر لیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، تو پھر اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب، یعنی کہ جہنم میں وہ انسان جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر حرام کر دیا جاتا ہے، اور چاہے وہ مال کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، یا وہ سامان کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کے ذریعے اس کے مال کو ہڑپنا چاہتا ہے، اس کے مال کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس مال کے ذریعے جو ناحق طریقے سے قبضہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت سے محروم کر دے گا۔ ناظرین، یہ معاشرے کے اندر کئی ایسی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی کے گھر سے سامان اٹھا کر لاتا ہے، اور جب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے لیا ہے، جب اس سے یہ کہنے جاتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے، تو وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو خریدا ہے، گویا کہ انہوں نے اس سے ناحق قبضہ کر لیا، جھوٹی قسم کے ذریعے اس مال کو قبضہ کر لیا۔ اور اسی طریقے سے زمین جائیداد کے تعلق سے بھی لوگ کسی کی زمین کو ناحق قبضہ کر لیتا ہے، جبراً اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اس کی زمین پر قابض ہو جاتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید بیان کی ہے، کہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جو اس طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپتا ہے، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے لیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، آخرت کے دن جواب دہی کا ڈر نہیں اس کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کے مال پر قابض ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور ناحق طریقے سے مال کو کھاتا ہے۔ تو بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مسواک
اس لکڑی کے برابر اگر کوئی انسان کسی کے مال کو جبرن حاصل کرتا ہے، ناحق طریقے سے جھوٹی قسم کے ذریعے اگر کسی کے مال پر قابض ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بڑی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان برائیوں سے اور کسی کے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے ناحق قبضہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی طریقے سے مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔